اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یغدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صلوات سورہ مبارکہ الحمد کی ایک منزل جو اس سورہ مبارکہ میں اہم ترین منزل ہے، اولها تحمید اوسطها الشکر وآخرها الدعاء۔ ہم انسان واقعی اس وقت شمار کیے جاتے ہیں کہ جب ہم حمد الہی بجا لائیں۔ اس نے ہمیں سمجھدار ذی حیات قرار دیا ہے، سمجھتے بھی ہیں اور سمجھانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ جب کہا جائے گا کہ ہم سمجھتے ہیں تو پھر یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جس نے خلق کیا ہے، جو پال رہا ہے، اسی کا سجدہ ادا ہوگا۔ بس جب انسان یہ سمجھ لے کہ منعم کا شکریہ ادا کرنا ہے، نعمت دہندہ کا سپاس ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص مجھے کسی مرحلے پر میری کوئی اعانت کرے تو ساری زندگی میں اس کا ممنون احسان رہتا ہوں، اگرچہ وہ اعانت قرض کی صورت میں ہو اور لوٹا بھی دی جائے، مگر ہمیشہ اس کے لیے میرے ذہن میں ایک نرم گوشہ رہتا ہے۔ میں اس کا احترام کرتا ہوں، میں اسے یاد رکھتا ہوں۔ لیکن جس نے نعمتوں کی بارش کی ہو اور نعمتوں پر نعمتیں نازل کی ہوں اور ہر نعمت دوسری نعمت پر غالب دکھائی دے رہی ہو، کیا حق نہیں بنتا کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے؟ اور یہ منعم کے شکریہ کی تصویریں ہیں کہ کبھی آپ حج پر جاتے ہیں، کبھی آپ زکوٰۃ خمس دیتے ہیں، کبھی آپ روزہ رکھتے ہیں، کبھی آپ نماز پڑھتے ہیں، اور ان تمام شکریہ کے طریقوں پر غالب طریقہ یہ ہے کہ آپ مجلس میں آتے ہیں،
اس لیے کہ یہ آپ کا آنا آپ کی شناخت کرواتا ہے، میری شناخت کرواتا ہے کہ ہم ہیں کون سے قبیلے سے۔ حضور ہم ایک ملک گئے، وہاں جب ایئرپورٹ سے باہر آئے تو کچھ لوگ ہمارے سامنے سے گزرے، غیر مسلم تھے، مسیحی تھے، تو دیکھتے ہوئے گئے، پھر پلٹ کر واپس آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ میں اسی حلیے میں تھا۔ میں نے کہا جی یہ مسلمان علماء کا لباس ہے، اگرچہ میں طالب علم ہوں مگر ایک نشانی ہے۔ تو کہنے لگے پروفٹ کے گھر والوں کو مانتے ہو یا دوستوں کو مانتے ہو؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ یہ غیر مسلموں میں یہ بھی ایک گفتگو ہے۔ اتنی بری تصویر پیش کی ہے بعض مسلمانوں نے کہ ان کی وجہ سے سارا عالم اسلام، اس وقت کا سارا عالم اسلام ایک خاص امتحان میں مبتلا ہے۔ یہ اسلام نہیں جو آپ پیش کر رہے ہیں۔ میں ایک مجلس میں کہہ چکا ہوں، اسلام کی تاریخ اور ہے، مسلمان کی تاریخ اور۔ مسلمان کی تاریخ ممکن ہے تیر و تبر کی، نیزہ برچی بھالے کی تاریخ ہو، ممکن ہے تخت و تاج کی تاریخ ہو، ممکن ہے زور بازو کی تاریخ ہو، ممکن ہے دھونس اور روب کی تاریخ ہو، مگر اسلام کی تاریخ تو اہل بیت کی تاریخ ہے۔ اسلام کی تاریخ تو وہ ہے کہ جو سیرت ہے، کردار ہے، اقدار ہے، تہذیب ہے، انسانیت سے قریب کرنے کا پیغام ہے، اللہ سے آشنا کرنے کا طریقہ ہے۔ لہذا میرا اور آپ کا یہ ایک انداز جو ہے یہ ہماری نشانی ہے، ہماری شناخت ہے، کس قبیلے سے تعلق، اور الحمدللہ آپ کو اور مجھے اس پر فخر ہے الحمدللہ۔ غلط فہمیاں، کل رات سمندر کے کنارے جو مجلس پڑھ رہے تھے اس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ظلم کے 5 سبب ہیں، جہاں بھی معاشرے میں ظلم ہوتا ہے اس کے 5 سبب ہیں، ان 5 میں سے کوئی ایک سبب ضرور ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے۔ ان میں سب سے پہلا سبب جہل، جہالت۔ جب تک معاشرے سے جہالت ختم نہیں ہوگی، جب تک معاشرے سے جہل ختم نہیں ہوگا، جب تک معاشرے میں آپ شعور کو، تعلیم کو، معلومات کو اپنے متعلق، اپنے جاننے ملنے والوں، اپنے ہم عصر لوگوں تک منتقل نہیں کریں گے، اس وقت تک ظلم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ معلومات کی فراہمی ایک سبب مجلس اعضا کا یہ بھی ہے، اس منبر کا ایک مقصد اور ہدف یہ بھی ہے، معلومات کی فراہمی۔ آپ جو اب تک سوچ رہے تھے ایسا نہیں ہے، قریب آ کے دیکھیے، ہم تو یہ سمجھتے تھے مگر جا کے دیکھا تو کچھ اور تھا۔ اس لیے بارہا میں ایک چھوٹا سا طالب علم عرض کرتا ہوں کہ ہم امام بارگاہ علیحدہ بناتے ہیں، مسجد علیحدہ بناتے ہیں، اس کے اندر فلسفہ ہی یہ ہے۔ مسجد میں ہندو نہیں آ سکتا، عیسائی نہیں آ سکتا، یہودی نہیں آ سکتا، شرط و شرائط ہیں جو ہر دین اور ہر مذہب کے اس کے اصولوں میں سے ہر جگہ ہیں، لیکن یہ امام بارگاہ ہے، حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے، کسی کے لیے دروازہ بند نہیں ہے۔ میرے برابر میں بیٹھنے والے سے مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں پوچھوں تمہارا مذہب کو کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے، تم کون سا کلمہ پڑھتے ہو۔ یہ حسین سے آشنا ہو جائے گا تو خود بخود اللہ تک پہنچ جائے گا۔ اور کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں خود بخود یہ معارف سے، مفاہیم سے کیا فرما رہے ہیں میرے مولا امام رضا علیہ السلام؟ فرما رہے ہیں کہ اللہ اس پر کرم کرتا ہے جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں۔ مولا آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جاتا ہے؟ فرمایا ہمارے علوم کو سیکھو اور انہیں آگے بڑھاؤ۔ لو علم الناس، اگر لوگ جان جائیں گے محاسنا کلامنا، ہمارے کلام کی خوبیوں کو، لتبعونا، خود بخود ہماری اتباع کریں گے۔ ہمارے کمالات بتاؤ،
ہم نے جو کہا ہے وہ بتاؤ۔ لہذا عزیزان گرامی، لا محالہ خود بخود جیسے ہی نعمت کا ذکر کیا جائے گا، الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب ہے بھائی، تمہارے آبا و اجداد کو بھی پالا ہے، تمہیں بھی پال رہا ہے، تمہاری نسلوں کو بھی پالے گا۔ کوئی ایک جم بندہ تو دیکھو کہیں دائیں بائیں، کوئی تو دیکھو کہ جسے یہ رزق نہ دے رہا ہو۔ وہ عالمین کا رب ہے، پھر رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ جو اس کا کلمہ نہیں پڑھتے اسے بھی عطا کرتا ہے، جو اس کا کلمہ پڑھتے ہیں انہیں بھی وہ عطا کرتا ہے۔ پھر مالک یوم الدین بھی ہے، اسی کے ہاتھ میں آخر ہے، آخرش اسی کے ہاتھ میں ہے، بالآخر اسی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو پھر بہتر نہیں ہے کہ کہہ دو ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور ذرا کہتے وقت اس بات کا خیال رکھنا کہ مجھے عبادت بھی اجتماعی چاہیے، انفرادی نہیں چاہیے۔ ایاک اعبد نہیں ہے بھائی، دقت فرمائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ میں تیری عبادت، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ صیغہ نہیں ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اکیلے کہاں آ گئے ہو؟ تمہارا فرض بنتا تھا جو عالمین کا رب ہے اس کی بارگاہ میں سب کو لے کر آتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد ہو جائے۔ تنہا میری بارگاہ میں کہاں کھڑے ہو؟ مل کر آؤ، جماعت کے ساتھ آؤ، اجتماعی طور پر آؤ۔ تمہاری عبادت اجتماعی ہونی چاہیے۔ اجتماعیت ہمارے معاشرے میں بعض افراد، عزیز و آج 9 محرم ہے، نہ جانے آئندہ سال ہماری زندگیوں میں کیا لکھا ہے، اللہ آپ سب کو سالم رکھے، اور آئندہ سال اور اس سے آئندہ سال اور تا دیر امام حسین کے ذکر میں اس دنیا میں اس زمین پر اپنی صحت و سلامتی کے ساتھ مصروف عبادت رہیں۔ اللہ آپ کو طول عمر عطا فرمائے۔ جو مریض ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت مجلس میں بھی ہیں، کسی نہ کسی کسالت کا شکار ہیں۔ ایک تعداد ہے جو حاجات لے کر آئی ہے، آج حضرت علی اصغر کا نوحہ ہے۔ ایک تعداد ہے جو اپنی حاجتیں لے کر آئے ہیں، مشکلات، پریشانیاں، الجھنیں، مسائل، باب الحوائج ہیں جن کا ذکر ہونے جائے گا۔ لہذا اللہ آپ سب کی حاجتوں کو، جناب زہرا کو واسطہ دیں اس بچے کا۔ بعض لوگوں کی خواہش ہے، بعض لوگوں کی طرف سے اس بات پر شاید توجہ دی جا رہی ہے، غور کیا جا رہا ہے، شاید اس پر اصرار کیا جا رہا ہے کہ اجتماعی کوئی تصور نہیں ہے عبادت کا۔ جی بدعت ہے یہ دعا، اجتماعی طور پہ یہ دعائے تفضل جو آپ پڑھتے ہیں، یہ دعائے کمیل جو پڑھتے ہیں، بعض لوگوں کا خیال ہے یہ بدعت ہے، بعض لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے کہ صاحب انفرادی اللہ سے بات کرو، بس تنہائی میں بات کرو، یہ دعائے عرفہ تم مل کر کیوں پڑھتے ہو؟ حسین ابن علی نے تو سب کو جمع کر کے دعا نہیں سنائی تھی۔ امام زین العابدین کی دعائے عرفہ امام نے کوئی تمہاری طرح انداز تو نہیں اپنایا تھا، یہ تم مل کر کیوں پڑھتے ہو؟ اس موضوع پر علیحدہ تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ اسلام کے احکامات میں، اسلام کے شرعی رہنمائیوں میں اجتماعیت کتنی غالب ہے؟ زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوگی اسے اس پر غور کرنے کے لیے۔ ذرا تمام احکامات اول سے آخر تک احکامات کی طرف توجہ کریں گے تو شاید کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس میں اجتماعیت نہ ہو۔ حج، زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟ اجتماع نہیں ہے تو کیا ہے؟ کسی اور کے کام آنے کے لیے ہے یا نہیں؟ خمس کا کیا پہلو ہے؟ معاشرے میں کوئی خالی ہاتھ، کوئی فقیر، کوئی مسکین دکھائی نہ دے۔ جہاد کا کیا پہلو ہے؟ جہاد کا کیا مطلب ہے؟ امر بالمعروف کسے کہتے ہیں؟ اجتماعیت نہیں ہے تو دوسرے کی اصلاح کرو، دوسرے کو برائی سے بچاؤ، دوسرے کو اچھائی کی طرف راغب کرو، معروف سے آشنا ہو کر معروف کا امر کرو، منکر سے آشنا ہو کر منکر سے روکو۔ یہ اجتماعیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ تولا و تبرہ کیا ہے؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ؟
کہہ دو لا الہ الا اللہ، کہہ کیوں دو، اظہار کیوں کرو؟ کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اے میرے حبیب، جو یہ ان آزمائشوں سے گزرتے ہیں، بشارت دے دیجئے صابروں کو۔ کون؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اذا اصابتہم مصیبہ قالوا، جب ان پر مصیبت آتی ہے تو بولتے ہیں۔ بولنے کا کیا مطلب ہے؟ کر کے دکھائیں صبر۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بولتے ہیں۔ بولنے کا مطلب تو یہ ہے کہ اظہار کرتے ہیں۔ بھائی آپ اسی مجلس اعزا کو لے لیجئے، یہ اظہار محبت اہل بیت ہے، جسے محبت نہیں مودت کہا جاتا ہے۔ مودت کا تعلق اظہار سے ہے، دکھانے سے ہے، بتانے سے ہے، اس کے تظاہر سے ہے۔ اب اور بات ہے کہ یہ طے ہے، اس پر بحث نہیں ہوگی کہ وہ جو تظاہر ہو وہ بھی قربتاً اللہ ہو۔ ہر دکھاوا، ہر دکھانا، ہر اظہار، ہر تظاہر نفسانیت کے لیے نہیں ہے۔ ممکن ہے ان کے بعض صیغوں کے یہی مطلب بنے، بعض جو الفاظ میں عربی میں استعمال کر رہا ہوں، ممکن ہے کہ تظاہر کا مطلب دکھاوا بے معنی ریاکاری شمار کیا جائے، لیکن نہیں، اظہار کرو، بتاؤ کیا کہا جا رہا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، سورہ مبارکہ نساء 148، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات کرنا جو کسی کو ناگوار گزرے، لا يحب اللہ، اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو اچھا نہیں لگتا اونچی آواز میں کوئی ناگوار بات، اور وہ بھی قول کی صورت میں، تقریر ہو، نظم ہو، نثر ہو۔ آپ بول رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، سلام پڑھ رہے ہیں، نوحہ پڑھ رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، یا حسین بول رہے ہیں، کسی کو ناگوار گزر رہا ہے، کیا کریں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے سورہ نساء، مگر فوراً کہا الا من ظلم، مگر جس پہ ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے، چاہے کسی کو ناگوار گزرے ہیں، اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ ناگوار کس کو گزر رہا ہے بھائی؟ ناگوار کس کو گزر رہا ہے؟ کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہو، بھائی مصرے کو محسوس کیجئے گا، کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہو، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ کوئی تو پڑھ کر کہے کہ ظلم ہوا ہے، خود مارا تھا، خود رو رہے ہیں۔ میں نہیں جانا چاہتا اس بحث کے اندر، علامہ نقن نے تو قاتلان حسین کا مذہب لکھا ہے، پوری کتاب لکھی ہے اس میں کہ کون تھے جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا ہے۔ بحث کہیں اور سرایت کر جائے گی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اظہار کرو، مظلوم کا ساتھ دو۔ کون ہے مظلوم کا ساتھ دینے والا ہے؟ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغ کتابی۔ اے میرے حسن حسین، تم دونوں کو وصیت کر رہا ہوں، اپنے اہل و عیال کو وصیت کر رہا ہوں، ومن بلغ کتابی، اور جس تک میری یہ بات پہنچے، یعنی مجھے اور آپ کو۔ آج یہ بات پہنچ رہی ہے، مولا فرما رہے ہیں میں اس کو وصیت کر رہا ہوں جس تک میری یہ بات پہنچے۔ کیا فرماتے ہوئے بہت سارے پیغامات دیتے، فرماتے ہیں کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ہمیشہ ظالم کے خصم رہنا، ظالم سے نفرت کرنا۔ ظالم ظالم ہوتا ہے، شیعہ سنی ہندو مسلم نہیں ہوتا۔ اگر ظالم ظلم کر رہا ہے وہ کسی بھی مسلک اور مکتب کا ہو، ظالم ظالم ہے۔ وللمظلوم عونا، اور ہمیشہ مظلوم کی حمایت کرنا، مظلوم کوئی بھی ہو۔ اور فرمایا آپ نے، ہے تھوڑی سی رقیق بات، لیکن کیا کروں کہ یہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، درس نہیں دے رہا، اور میں درس دینا جانتا بھی نہیں۔ ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کہاں؟ مدینہ منورہ میں۔ سرکار کے روضے پہ سلام کر کے نکلے تو دھکے وکے لگے، کچھ دھکے لگے نہیں، لگائے گئے۔ اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ مدینے میں جب
جنت البقیع میں اور نبی کے روزے پر کوئی ناگوار مرحلہ آپ کے سامنے آئے تو اسے بھی ایک ریاضت، ایک محنت، ایک مشقت، ایک عبادت اور ایک ماتم سمجھ کے گزارا کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ آئندہ نہیں آئیں گے بھیا، دل خراب نہیں کریں، نہیں بار بار آئیں گے۔ ہم اسے اپنی عبادت سمجھتے ہیں، تم ہمیں اگر کوئی تکلیف پہنچاؤ گے تو کوئی بات نہیں، ہم اسے اپنے لیے ایک ریاضت سمجھیں گے۔ کہنے لگے کیا کر رہے ہو یہاں، سلام پڑھ رہے ہو، نعت پڑھی جا رہی تھی، اس کے اوپر مذمت ہوئی، معاذ اللہ مر گئے، پہنچتی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے سلام اور درود پڑھنے کی۔ ان کا ایک نے تو بہت ناگوار بات کی، کہا لے جاؤ پاکستان، لے یہاں سے اٹھا کے، تم پاکستانیوں کو زیادہ پیار ہے، یہاں ہے نہیں پہنچتی، بس یہاں کھڑے ہو عبرت کے طور پر، قبروں کو دیکھ کر چلے جاؤ۔ بہرحال کیا کریں، جو لوگ منطق کی بات اور استدلالی اور استنباطی گفتگو کو زیادہ نہیں محسوس کرتے، پھر ان سے سادہ زبان میں بھی بات کرنا آنا چاہیے۔ تو میں نے ان سے کہا حضور آپ کے دادا زندہ ہیں؟ کہنے لگے نہیں، انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا ان پہ اللہ کی لعنت ہو، ناگوار گزرا انہیں۔ کہنے لگے آپ کو شرم نہیں آ رہی، میرے مرے ہوئے دادا پہ لعنت بھیج رہے ہیں؟ میں نے کہا صلوات تو پہنچتی نہیں ہے، جب مر گئے تو مر گئے نا، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات ہدیہ کریں گے نبی اور آل نبی۔ مجھے معاف کیجئے گا کچھ دیر کے لیے آپ کے میں نے بعض عزیزان گرامی، اجتماعیت، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا کیوں کہا جاتا ہے نماز اول وقت پڑھو؟ اس لیے کہ صاحب العصر اول وقت نماز پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے حجت خدا ہے، نظام ان کے ہاتھ میں ہے، اور جب صاحب العصر کے لیے اللہ کی قبولیت کے دروازے کھلیں گے تو مجھ جیسوں کی نماز بھی لگ کر چلی جائے گی۔ دیر کر دوں گا تو کہیں دروازہ بند نہ ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اجتماعیت، نعبدو، پھر نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ کل ایک بات نامکمل رہی مگر بہت جلدی میں اس کو بیان کروں گا، بہت اس پہ بات کسی حد تک ہو چکی تھی کہ یہ سجدہ جو حضرت آدم کو تھا، یہ سجدہ جو حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے اور ان کے والدین نے کیا، ان کی دوسری والدہ نے کیا اور حضرت یعقوب نے کیا، یہ سجدہ کیا ہے؟ یہ سجدہ تعبدی ہے، یہ سجدہ شکر ہے، یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا، آپ رائے، میں خود رائے نہیں دے پایا، کون کس نے رائے دی ہے ابھی، بھائی تھوڑا سا صبر کر لیجئے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس پہ بحث ہوئی ہے، محنت ہوئی ہے، ایسے نہیں کہ جو میرے ذہن میں آئے گا میں کہہ دوں گا، اس پہ محنت ہوئی ہے۔ ہم پابند ہیں شریعت کے، ہم پابند ہیں قرآن کے، ہم پابند ہیں حدیث کے۔ میں ایک مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جملہ بہت اچھا جملہ نہیں ہے، میرا عقیدہ یہ ہے، ادھر سے آواز آتی ہے میرا نظریہ یہ ہے، ادھر سے آواز آتی ہے میرا عقیدہ یہ ہے۔ ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہے، ہمارا ہر عقیدہ وہی ہے جو قرآن کی آیت ہے، جو نبی کی حدیث ہے۔ اپنا اپنا عقیدہ بنائیں گے تو معاملات یہی ہوں گے جو ہونے جا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ قرآن سے دلیل ہونی چاہیے ہمارے پاس، حدیث سے ہمارے پاس سند ہونی چاہیے، نہیں معلوم تو کسی سے پوچھنا ہوگا۔ اور کیا ضرورت آ رہی ہے کسی سے پوچھنے کی؟ بھائی تقلید کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ آپ خود مجتہد کیوں نہیں ہو جاتے؟ بہت اچھی بات تھوڑی ہے کہ کسی اور سے آپ رائے لے رہے ہیں، کسی اور سے مشورہ کر رہے ہیں۔ غور کیجئے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ تقلید تو دوسرا آپشن ہے بھائی، جب میں جانتا نہیں ہوں تو مجھے اور کیا رستہ ہے؟ اچھا جاننا بھی نہیں چاہتا، جاننے کی زحمت بھی نہیں اٹھانا چاہتا، کسی کو مانوں گا بھی نہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ تو دوسرا آپشن ہے، یہ تو دوسرا مرحلہ ہے، یہ تو کسی حد تک مجبوری ہے، یہ تو ان کا احسان ہے کہ ہماری خاطر اجتہاد کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں، خود ماہر ہو جاتے ہیں،
پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں، یہ تو ہمارے دروازوں پر نہیں جا رہے بتانے کے لیے ڈنڈا لے کے کہ یہ کرو اور وہ مت کرو. یہ میری ضرورت ہوتی ہے جو میں ان سے پوچھنے جاتا ہوں. دنیا میں مجھے تو کوئی شیعہ نہیں ملا جو تقلید نہ کرتا ہو. آپ کو کوئی ملے تو مجھے لا کے دکھائیے گا. 9 محرم کی مجلس میں علی متقی جعفری مرحوم کے گھر کے ممبر پر کہہ رہا ہوں، کوئی دنیا میں مجھے شیعہ نہیں ملا جو تقلید نہ کرتا ہو. آپ کو ملے تو مجھے ملوائیے گا. 10 لوگ جو تقلید کے مخالف تھے ہمارے ساتھ حج کے سفروں میں بھی رہے، زیارات کے سفروں میں بھی رہے. ایک صاحب میرے ساتھ تھے، احرام صحیح باندھ رہے تھے، طواف صحیح کر رہے تھے، تلبیہ صحیح پڑھ رہے تھے، نیتیں بالکل ٹھیک کر رہے تھے. میں نے کہا جی آپ تو سارے رستے کہتے آئے میں تقلید نہیں کرتا ہوں، تو یہ آپ باتیں کہاں سے کر رہے ہیں؟ کہنے لگے ہمارے پاس تحفۃ العوام ہے. بھائی تحفۃ العوام 5 مجتہدین کے فتوے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. نہیں آپ سب صلوات نہیں پڑھ رہے مجھ سمیت. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات اور فرما رہے ہیں. اجتماعیت ایاک نعبد، اور اس کی مدد کے بغیر اس کی عبادت ممکن نہیں ہے. استعانت، وہ سجدہ تعظیمی ہے، وہ سجدہ شکر ہے. میں نتیجہ پہلے دے دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں استدلال کر سکوں، اور اگر نہیں کر سکوں تو میری کم مائیگی اور وقت کی تنگی کو آپ عذر مان لیجئے گا. حضرت آدم کو جو سجدہ تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا. یہ جو بزرگوں کی بحث و مباحثے کے بعد کا جملہ ہے وہ کہہ رہا ہوں. اور حضرت یوسف کو جو سجدہ تھا وہ سجدہ شکر تھا جو ان کے بھائیوں نے اور ان کے والدین نے کیا. اور اللہ کو جو سجدہ ہوتا ہے وہ سجدہ تعبدی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ کعبے کو کیا سجدہ ہے؟ تو یہ کعبے کو سجدہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کو سجدہ ہے. ان الآدم کانا قبلتن، آدم اللہ کے سجدے کے لیے اس وقت قبلہ بنے تھے. اس لیے کہ یہ جو خانہ کعبہ 4 گوشہ مربع شکل عبارت ہے، یہ اس کو سجدہ نہیں ہے، ان اینٹوں کو سجدہ نہیں ہے. اسی لیے شاید دیکھیے بار بار قدم قدم پر طرح طرح کے انداز شریعت نے ہمیں دیے ہیں کہ جس سے ہمیں یہ احساس دلایا جائے کہ یہ تمہاری منزل نہیں ہے. کبھی کہا کہ یہ قلب مومن جو ہے 70 کعبوں اور قبلوں سے زیادہ، کعبۃ اللہ سے زیادہ محترم ہے. ہم حج کرنے کے لیے گئے، جب ہمارا واجب احرام بندھنے لگا اور ہم نے حج تمتع کا احرام باندھنا چاہا تو ہمیں کعبے سے نیت کر کے کہاں جانا ہے؟ عرفات میں جانا ہے. کعبے کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ کعبہ منزل نہیں ہے، سنگ میل ہے. توجہ ہے، یہ سنگ پرستش نہیں ہے، یہ سنگ میل ہے. اس کے ذریعے سے تم کہیں جاؤ گے، کہیں ایسا نہ ہو اسی میں گم رہ جاؤ. حضرت آدم، حضرت یوسف، مگر حضرت آدم کی فضیلت تھی تبھی تو تعظیم ہوئی ہے. یعنی فرشتوں کی نسبت وہ زیادہ معظم تھے، تب فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو. وہ معظم تھے، تعظیم تھی ان کی. اور دلیل یہ ہے کہ جب الا ابلیس، جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اسے پوچھا اللہ نے کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس نے روکا ہے تجھے اسے سجدہ کرنے سے؟ کیوں نہیں کیا تو نے سجدہ؟ اسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. یا اللہ، مکمل توانائی سے بنایا ہے، مکمل قدرت سے بنایا ہے.
میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ بہار کی حسین روایت ذرا آپ کی سماعتوں کو منور کروں اور آپ کو اپنے ساتھ شریک عبادت کروں۔ جب پروردگار عالم نے مٹی اور پانی سے حضرت آدم کے اس وجود کو بنا لیا تو اس کو پختہ کرنے کے لیے، اسے آخری مرحلے میں منتقل کرنے کے لیے اللہ نے آگ روشن کروائی، اور جب آگ روشن ہو گئی تو الٹے ہاتھ طرف والے، بائیں ہاتھ کی طرف والے، انہیں کہا گیا کہ تم جا کر اس آگ میں اسے پختہ کرو۔ وہ لوگ آگے نہیں بڑھے، پھر دوبارہ کہا گیا، وہ آگے نہیں بڑھے، پھر سیدھی طرف والوں کو کہا گیا کہ تم جا کر اس پتلے کو اور اس وجود کو آگ میں پختہ کرو تاکہ اب اس کے اندر روح ڈالی جائے۔ تو وہ جو سیدھے ہاتھ والے لوگ تھے جی، وہ لوگ آگے بڑھے اور جیسے ہی آگ کے قریب گئے آگ بجھ گئی اور آدم میں حرکت آ گئی۔ یہ حدیث کن کا ذکر کر رہی ہے؟ چلو حدیث میں تو بہت سے ممکن ہے کہ جی حدیث صحیح ہے نہیں ہے، کون سی سند ہے، کتنے راوی ہیں، راوی خبر واحد ہے، خبر متواتر ہے، اس بحث میں ہم مبتلا ہو جائیں گے۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ استکبرتا ام کنتا من العالین، تو نے جو سجدہ نہیں کیا آدم کو، کیا متکبر ہو گیا تھا یا عالین میں سے ہو گیا تھا؟ بھائی تلاش کریں نا، وہ کون ہیں جو عالین تھے جنہیں سجدہ نہیں کرنا تھا؟ نام بتائیے، یہ نام ہم سے مانی ہے۔ میں جملہ تکرار کر رہا ہوں نقن صاحب کا۔ نقن صاحب فرماتے ہیں علی کی جمع ہے عالین، عالین علی کی جمع ہے۔ یہ ہستیاں جب وہاں ہوتے ہیں سب علی ہوتے ہیں، جب یہاں آتے ہیں سب محمد ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ حضرت آدم کو اور حضرت یوسف کے سجدے کو اور آج کعبے کو قبلے کے طور پر لیا جاتا ہے۔ نستعین، تیری مدد کے بغیر تیری عبادت ممکن ہی نہیں ہے۔ مجھے ابھی پانی کی ضرورت ہوئی تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا مجھے ذرا پانی پلا دو۔ اللہ سے کیوں نہیں کہا میں نے؟ مجھے یہاں پہنچنے کے لیے سواری کی ضرورت تھی، میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ سواری میں مجھے لے چلو، مجھے بٹھاؤ، مجھے وہاں تک پہنچاؤ۔ میں نے اللہ سے کیوں نہیں کہا؟ جی سوزان گرامی، عقیدہ توحید کو تم نے اتنا ہلکا کر دیا۔ میں جن سے بات کر رہا ہوں آپ کے ذریعے سے، اتنا تم نے عقیدہ توحید کو اتنا ہلکا کر دیا۔ نظام تعاون، نظام علت و معلول، نظام مسبب و سبب، نظام وجود اور سبب وجود، یہ نظام کہاں؟ تعاونوا علی البر والتقوی، ہمیں ایک دوسرے سے کہا گیا نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ تو کیا ہر مدد مانگنا نستعین ذہن میں رہے، ہر مدد مانگنا، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ ہر مدد مانگنا شرک ہے، کفر ہے اور اس آیہ کریمہ کے خلاف ہے۔ پورا قرآن ہم پڑھیں گے تو ہمارا نظریہ بنے گا۔ آدھی آیت پڑھ کر قرآن، آدھی آیت پڑھ کر نظریہ نہیں بنتا۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم السکارى، نماز کے قریب نہ جاؤ، آدھی آیت پڑھ کے رک جائیے۔ قرآن ہی کہہ رہا ہے نماز مت پڑھو۔ نہیں، اگر اس قرآن کے اندر یہ ہے اللہ اکبر، ایاک نستعین، تو اسی قرآن میں ہمیں حضرت عیسیٰ کا وہ کلمہ بھی نظر آتا ہے، من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی خاطر میری مدد کرے؟ یا عیسیٰ ابن مریم، آپ خود اللہ سے کیوں نہیں مدد مانگ لیتے؟ یہ نظام بنا رہے ہیں حضرت عیسیٰ، کون ہے جو اللہ کی خاطر میری مدد کرے؟ نحن انصار اللہ، جواب آیا حواریوں کا، ہم آپ کے ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں نحن انصار اللہ، ہم آپ کی نہیں اللہ کی مدد کریں گے، اس لیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور وہ مانگ رہے ہیں اپنے لیے مددگار۔ نظام تعاون، نظام علت و معلول، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر، وہ اللہ جو کہہ رہا ہے ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
وہی اللہ سورہ مبارکہ اسراء کے اندر آیت کا نشان 80 اس میں ارشاد فرما رہا ہے میرے حبیب تم مجھ سے کہو. اچھا یہ جملہ میں شام کی مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ جتنے بھی حساس موضوعات ہیں قرآن مجید میں اللہ نے نبی سے کہلوائے ہیں کہ تم کہو، میری طرف سے کہو. قل هو اللہ احد، تم کہو وہ اللہ احد ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تم کہو کہ مجھے مودت قربہ چاہیے. بلغ، پہنچاؤ. واللہ یعصمک من الناس، نہیں پہنچاؤ گے اور شر پھیلے گا تو میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا. حساس موضوعات پر جن میں رد عمل کا انتظار تھا، رد عمل کی توقع تھی، اللہ نے اپنے حبیب کا ساتھ دیا ہے. یہاں پر بھی کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. اے میرے حبیب مجھ سے کہو کہ مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما اور سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما. کسی کام کا آغاز کرنا ممکن ہے کہ آسان ہو، اس کام کو تمام کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے. لہٰذا مجھے سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما، سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما. وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اپنی جانب سے مجھے مضبوط مددگار عطا فرما. بھائی غور فرمائیں گے، ناصر نہیں ہے، نصرت نہیں ہے، نصیر ہے. یہ نہیں کہہ رہے اللہ سے اللہ کے حبیب کہ مجھے نصرت عطا فرما، تب تو ہو جاتا یا اللہ مدد. بھائی یا اللہ مدد کا انکار نہیں ہے. بعض لوگ محبت بھرے لوگ ہوتے ہیں، عقیدت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اپنے سواریوں پر، اپنے گھروں پر ایک جملہ لکھ دیتے ہیں علی وارث. تو بھئی اللہ وارث، یہ کس کا انکار ہے کہ اللہ وارث نہیں ہے؟ کیوں تم خواہ ہم تو ثابت کرتے ہوئے نہیں تھک رہے کہ علی بن ابی طالب اللہ کے بندوں میں ایک بڑا بندہ ہے، عبادت الہیہ میں اللہ کا ایک عظیم بندہ ہے. تم برابر کر دیتے ہو اور الٹا الزام ہم پر ہے کہ ہم شرک کرتے ہیں. خفا تو نہیں ہو رہے نا آپ حضرات میں سے؟ بھائی صاحب قرآن پڑھ لیجئے، سورہ مبارکہ انبیاء آیت نمبر 105 ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے زبور میں، تورات میں، قرآن میں لکھ دیا ہے کہ اس زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہیں. تو ہاں تمہیں ایک علی وارث سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم تو 14 کو وارث مانتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. قرآن کہہ رہا ہے. عبادی صالحون، اللہ کے نیک اور صالح بندے زمین کے وارث ہیں. قرآن کہہ رہا ہے. قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. اے میرے اللہ مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ، سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما اور اپنی جانب سے ایک مضبوط مددگار عطا فرما. کون ہے یہ مضبوط مددگار؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تو نہیں ہے. نصرت نہیں ہے، ناصر بھی نہیں ہے، نصیر ہے. ناصر اور نصیر میں فرق ہے، عالم اور علیم میں فرق ہے، شاہد اور شہید میں فرق ہے. میں اگر اپنے کم سن ساتھیوں کو روشن کرنے کے لیے جملہ کہوں، ناصر اور نصیر میں یہ فرق ہے. ناصر مددگار کو کہتے ہیں، مگر ممکن ہے کبھی وہ مدد سے ہاتھ اٹھا لے. ایک مرتبہ بھی اگر اس نے مدد کی ہے تو عنوان ناصر اس پر آئے گا، لیکن نصیر اسے کہتے ہیں جو کبھی مدد سے ہاتھ نہ اٹھائے، کبھی تنہا نہ چھوڑے، کبھی اکیلا نہ چھوڑے. صلوات نبی اور آل نبی پر ہدیہ کرے گا. بھائی میرے محترم سننے والوں کے لیے ایک جملہ اور. ہم جو یہ عالی مدد کہتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، ہم رسول سے مدد مانگتے ہیں، ہم علی سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نستعین ذہن میں رہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین ذہن میں رہے. جی یہ جو ہم جو مولا نبی سے مدد مانگتے ہیں، مولا علی سے مدد مانگتے ہیں، عین توحید ہے. عقیدہ توحید سے ہاتھ نہیں اٹھائے گا یہ مجمع، یہ قوم، یہ ملت. اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ اس پہ خرچہ بہت ہوا ہے.
اس میں قربانیاں بہت دی گئی ہیں. ہم عقیدہ توحید سے ہاتھ اٹھانے والے لوگ نہیں ہیں، مگر ہم یا رسول اللہ مدد کہہ رہے ہیں، یا علی مدد کہہ رہے ہیں، تو بول تو ہم رہے ہیں نا، تو تشریح بھی ہم ہی کریں گے. بھئی آپ تو بول نہیں رہے، تو پھر آپ تشریح کیسے کر رہے ہیں کہ شرک ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے؟ مولا علی سے مدد مانگ رہے ہیں، ہم اللہ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں. مولانا یہی تو شرک ہے کہ آپ علی سے مدد مانگ کے کہتے ہیں ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. معاذ اللہ آپ علی کو معاذ اللہ نہیں، بالکل نہیں. فلسفے کی زبان میں اہل علم تشریف فرما ہے. میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ اپنی زبان میں بات کر رہا ہوں، اور مجھے بات بھی اپنی زبان میں کرنی تھی. مہمان ہیں، اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے. عالم دین ہیں، ہمارے عزیز ہیں، بزرگوار ہیں، رکن اسمبلی ہیں پارلیمنٹ ایران کے. اس وقت یہ ممبر اسمبلی تشریف فرما ہے مولانا. ہم حضور جب یا اللہ مدد کہتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں، تو یہ ہم علی کو، مولا رسول کو اللہ کے عرض میں نہیں رکھتے. فلسفے میں ایک اصطلاح ہے عرض کی، ایک اصطلاح ہے طول کی. جی ہاں، یہ لفظ یہاں استعمال ہوتا ہے طول و عرض. جی جی، ایک اصطلاح ہے عرض. عرض برابر برابر کو کہتے ہیں، طول اوپر نیچے کو کہتے ہیں. ہم جب اللہ سے مدد مانگتے ہیں، مولا علی سے مدد مانگتے ہیں، تو عرض میں رکھ کے، برابر نہیں ہے، برابر نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے برابر نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ برابر نہیں ہے. ہم بولتے ہوئے جانتے ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں. ہم ان کو عرض میں نہیں رکھتے، طول میں رکھتے ہیں. میں جناب عابد صاحب کی خدمت میں گیا، میں نے کہا حضور مجھے ضرورت ہے، کچھ رقم دے دیجئے، مثال کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. فرمان لگے اللہ سے مانگیے. اب 3 مثالیں، 3 تصویریں مدد مانگنے کی. فرمان لگے اللہ سے مانگیے. میں نے کہا جی میں اللہ سے نہیں مانگوں گا، معاذ اللہ، نہیں دے رہا، معاذ اللہ، مجھے نہیں مانگنا اس سے، معاذ اللہ آپ سے مانگنا ہے. یہ انداز دعا ہے مگر کافرانہ ہے. اللہ کے وجود کا انکار کر کے کسی سے بھی مانگنا کفر ہے. واضح اور روشن عقیدہ ہے تشیع کا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ کا انکار کر کے مانگنا یہ کفر ہے. میں نے کہا حضور مجھے کسی رقم کی ضرورت ہے، کہا اللہ سے مانگیے. میں نے کہا کل اللہ سے مانگا تھا، آج آپ سے مانگ رہا ہوں. فلاں چیز اس سے مانگی ہے، یہ چیز آپ سے مانگ رہا ہوں. معاذ اللہ، یہ انداز دعا ہے مشرکانہ. یہ انداز دعا ہے مشرکانہ. اللہ کے برابر کسی کو رکھنا، یہ انداز دعا ہے مشرکانہ. مگر ایک اور بھی تو طریقہ ہے، ایک اور بھی تو تصویر ہے مانگنے کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ کے ذہن علی میں. میں نے کہا حضور مجھے رقم کی ضرورت ہے. کہنے لگے اللہ سے مانگیے. میں نے کہا میں اللہ ہی سے مانگ رہا ہوں. کہا آپ تو ہم سے مانگ رہے ہیں. ہم نے کہا آپ کو دیا کس نے؟ مجھے علی سے مانگتے وقت یقین ہوتا ہے اللہ نے علی کو عطا کیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. صلوات ہدیہ کریں گے محمد والا. یہ غیر خدا سے مدد نہیں ہے. ہر کام کا دار و مدار نیت پر ہے.
الاعمال بالنیات یہی کی حدیث ہے. مجھ سے پوچھا جائے گا میری نیت کیا ہے، عمل انجام دینے والا بتائے گا کہ اس کی نیت کیا ہے. نیت کی بنیاد پر میرے اعمال ہیں، اور پھر شواہد موجود ہیں، قرائن موجود ہیں. بھائی ایک ممبری زبان کا جملہ کہنے جا رہا ہوں، جو جس کے ہاں پیدا ہوتا ہے اس کی عادتیں آتی ہیں نا. بھائی یہ اللہ کے گھر پیدا ہونے کا نتیجہ تو ہے کہ ہاتھ ید اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، آنکھیں عین اللہ ہیں، پنڈلیاں رجل اللہ ہیں، کمر جنب اللہ ہے. یہ پورا وجود عین اللہ ہے، یہ پورا وجود ید اللہ ہے، یہ پورا وجود جنب اللہ ہے. جی اچھا، ساری چیزوں کی نسبت تو اللہ سے ہو گئی. جب نبی مکرم نے دیکھا کہ سارے اعضاء علی سے منسوب، اللہ سے منسوب ہو گئے، تو فرمایا لحموں کا لحمی، دموں کا دمی. تمہارا خون میرا خون ہے، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے. اور اب اگر کوئی نبی سے اور علی سے مدد مانگ رہا ہے، میں جملہ اور بہتر کروں، اگر کوئی علی سے مدد مانگ رہا ہے تو وہ اللہ سے بھی مدد مانگ رہا ہے، رسول اللہ سے بھی مدد مانگ رہا ہے. اس لیے کہ علی کی نسبت ان دونوں کے ساتھ ہے. جب جنگ احد کے اندر مولا تنہا لڑ رہے تھے نا، 17 لوگ رہ گئے تھے، سینکڑوں میں سے 17 رہ گئے تھے، اور علی اس 17 کی تعداد میں بھی ان 16 کی بنیاد پر نہیں لڑ رہے تھے. علی اپنے ایمان کی بنیاد پر لڑ رہے تھے. جب کسی نے پوچھا تھا نا مولا علی سے، 100 سے زیادہ مثالیں ہیں جو نہج البلاغہ میں موجود ہیں، توفیق ہوئی تھی ایک مرتبہ ایک خمسہ پڑھنے کی کہ علی بے زبان علی، مولا علی نے اپنے بارے میں کیا کہا ہے، یہ خود ایک مضمون ہے. 100 سے زیادہ مثالیں ہیں جو مولا علی نے اپنے بارے میں ارشاد فرمائے. ان میں سے ایک فرماتے ہیں، لو اجتمع العرب علی قتالی، اگر سارا عرب جڑ کر آ جائے مجھے مارنے کے لیے، لما ولے تو پشت تو دکھا کر نہیں جاؤں گا، میں میدان چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں. تو جب علی ابن ابی طالب تنہا لڑ رہے تھے جنگ احد کے اندر، تو جبریل نے آ کر رسول اللہ سے کہا، یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں آپ کا بھائی کیسے لڑ رہا ہے. تو نبی کی آنکھوں میں اشک شوق آئے، فرمایا کیفا لا انا منہ وہو منی، کیسے نہ لڑے، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. اب اس منیت کی کیفیت کو جبریل زیادہ بہتر جانتے تھے، تو بے ساختہ فرمایا انا منکما، میں آپ دونوں میں سے ہوں. بہت مشہور حدیث ہے جو اہل سنت کی کتابوں کے 3 حوالے میرے پاس موجود ہیں، کہ حضرت خلیفہ دوم سے ان کے دور میں آ کر ایک حاجی نے کہا علی نے مجھے تماچا مارا ہے. اب میں اس روایت کی متن کے اوپر بحث نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ میرے بھائیوں نے اسے لکھا ہے. جی علی نے مجھے تماچا مارا. پوچھا علی آپ نے اسے مارا ہے؟ حضرت فرمایا ہاں، یہ ایک نامحرم کو گھور کے دیکھ رہا تھا، اسے ٹوکا روکا سمجھایا، یہ نہیں مانا، میں نے اسے تماچا مارا ہے. تو خلیفہ دوم نے، تاریخ اسلام کی دوسری شخصیت نے، ایک مرتبہ آگے بڑھ کر کہا کہ عین اللہ نے دیکھا ہے، ید اللہ نے مارا ہے. لہذا یہ میرے بھائیوں کی حقیقت. عزیزان گرامی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مفہوم بہت واضح اور روشن ہے. اللہ ہی سے مدد مانگنی. جب ہم اہل بیت سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ ہی سے مدد مانگیں. اور اجتماعیت کا پہلو، مل کر اللہ کی عبادت کرنی ہے. اجتماعیت کا تحفظ. 2 اصحاب ایک جنگ میں نبی کے ساتھ نہیں گئے اور اس کی مخالفت کی. نبی نے اس وقت تک ان سے بات نہیں کی جب تک کہ ان کی معافی کا عنوان اللہ کی طرف سے نہ آ گیا. فرمایا انہوں نے اجتماعیت کو توڑا ہے. جو سب کر رہے تھے
اور ہمارے حکم کے مطابق کر رہے تھے، صحیح کر رہے تھے، اللہ کا حکم تھا، ہمارا حکم تھا، اور یہ اجتماع کو توڑ رہے تھے۔ بہت سارے کام عزیزان گرامی اجتماعیت کی خاطر مجھے کرنا پڑیں گے، چاہے وہ مجھے ناگوار گزر رہے ہوں، میری پسند میری مرضی کے نہ بھی ہوں، تب بھی مجھے عموم کی خاطر، سب کی خاطر، اس کے جو شرط و شرائط ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ بساط علمی بہت چھوٹا تھا، بہت ہی ناتوان تھا، بہت ہی ادھڑا ہوا اور پھٹا ہوا تھا۔ میں نے آپ کو کئی دن تک زحمت دی، میری باتوں کو، میری بعض کلمات کو میری کم علمی، میری کم مائیگی، ناتجربہ کاری کے عنوان سے شمار کیجیے گا۔ فقدان تو ہے، میں اس پہ پریشان ہوں، فقدان ہے۔ میں نے کسی سے زبردستی نہیں کہا مجھ سے مجلس پڑھوائیں، نہ یہ شام والی مجلس، جب تک میں نے وہ ویڈیو نہیں سن لی کہ جس میں حضرت علامہ نے فرمایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں پڑھ سکتا۔ میں شہر میں نہیں تھا، چاند رات کو لوٹا ہوں کراچی، ورنہ میں چلا جاتا ان کے پیر پکڑنے کے لیے کہ نہیں، آپ جیسے بھی ہیں ممبر پر بیٹھیں، 5 منٹ پڑھ کے اتر آئیں، مگر آپ ہی پڑھیں۔ میں نے ابرار حسن کو ان کے پاس بھیجا کہ میری جانب سے آپ جا کے کہیے کہ وہ مجلس پڑھیں، وہ بڑے ہیں ہمارے، اور اگر وہ نہیں پڑھ رہے تو پھر اجازت دیں۔ میں باوضو بیٹھا ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، امام حسین کو حاضر و ناظر جاننے کا عقیدہ رکھتا ہوں، اور کسی کو نہ راضی اور نہ کسی کو خوش کرنے کی نیت و مراد ہے، لیکن غلط فہمی نہ ہو۔ فقدان ہے۔ میں تو اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہوں، میرا اچھا وقت ہے، دعا کرو شہادت کا، کہ مجھے شہادت نصیب ہو جائے، کوئی ایسی موت واقع ہو جائے کہ جو آبرو والی موت ہو۔ خراب ہو کے دنیا سے جانا تو بہت بری بات ہے۔ بہت بڑی تعداد میں جن کا ماضی بہت اچھا تھا، مستقبل خراب ہوا، خراب ہو کے دنیا سے گئے، یہ کارنامہ نہیں ہے۔ خراب ہو کے نہ جائیں، خراب ہونے سے پہلے چلے جائیں۔ واہمات کی جگہ ہے، توہمات کی جگہ ہے، دھوکوں فریبوں کی جگہ ہے، الجھنوں کی جگہ ہے، ملمہ کاریوں کی جگہ ہے، یہ دنیا ہے، اس کا کام ہی ہے۔ ضرورت تھی اس بات کی جو میں نے ابھی کر دی۔ آج 9 محرم ہے عزیزو، مجلس میں ایک بڑی تعداد میری بہنوں کی، میری بزرگ خواتین، بچیاں، کم سن بیٹیاں، بہت سو کی گودیوں میں شاید چھوٹے بچے بھی ہوں، اور بہت سی شاید آرزو رکھتی ہوں کہ انہیں اللہ اولاد عطا فرمائے۔ سلام اس ماں کو بھی کریں جس نے اپنے بچے کو اجلا سا کرتا پہنا کر، بال جھنڈولوں میں کنگھی کر کر، آنکھوں میں سرما دے کر امام حسین کی گود میں دے دیا، جسے ہمارے بزرگ شاعر کہتے ہیں کہ بنا کر شکل مجاہد کے لیے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے کہ ہم ایسے ہی بلند آواز میں گریا کریں۔ جب جناب رباب نے اپنے اس بچے کو اجلا سا کرتا پہنا کر آمادہ کیا ہوگا جہاد کے لیے، عجب نہیں، زبان حال عجب نہیں، فرمایا ہو اے علی اصغر، اگر تمہاری دادی نے پوچھ لیا کہ تمہاری ماں نے منہ کیوں نہیں دھلایا تو کہہ دینا میری ماں کے پاس پینے کو پانی نہیں تھا، پلانے کو پانی نہیں تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔
میرے ایک دوست بنارس، ہندوستان بنارس کے رہنے والے قم میں میرے ساتھ تھے، وہ فرمانے لگے کہ ان کے گھر سے روز عاشوراء تعزیے کا جلوس ان کے امام بارگاہ سے نکلتا ہے اور کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ جلوس نکلا تھا کہ ہم چند دوستوں نے اس رستے پر خود کو ہم لے کر گئے کہ دیکھیں کہ راستہ ہموار ہے، انتظامات مکمل ہیں۔ تو کیا دیکھا ہے، سامنے ایک چارراہا جو آ رہا تھا، سامنے ایک چوک تھا، اس میں کیا دیکھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں ہندو عورتیں ہیں جو دودھ پیتے ہوئے بچوں کو گودیوں میں لیے کھڑی ہیں۔ کہنے لگے پہلی نگاہ میں تو ہمیں کوئی اندازہ اور احساس نہیں ہوا، لیکن جب ہم ان کے قریب سے گزرنے لگے تو ایک عورت نے آواز دے کر کہا بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو میں نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ کہنے لگی بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ تو میں نے ان سے کہا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا آج رباب کا بچہ بھوکا مارا گیا، آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا۔ ہم اپنے بچوں کو اس وقت تک دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ کیا گزری ہوگی جناب رباب کے جگر پر۔ امام حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جہاں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ بڑی وفادار خاتون ہیں، امام حسین سے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ وہ کیسا منظر ہوگا اس ماں کے لیے۔ میں نے بزرگ علماء کے بیان کو سنا اور مقتل کو پڑھا کہ شب عاشور جب امام خیموں کے درمیان سے گزر رہے تھے تو ہر خیمے سے ایک بیوی اپنے بچے سے بات کر رہی تھی اور اسے آمادہ کر رہی تھی کہ کل تمہیں کیسے قربانی دینی ہے۔ تو ایک بیوی تھی جو جھولا جھلاتے ہوئے کہہ رہی تھی علی اصغر تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے ہیں، تم کل کیسے جہاد کرو گے؟ اس وقت امام حسین نے فرمایا تھا رباب تیرے بچے کی قربانی تو ساری قربانیوں پر غالب ہوئی ہے۔ اور کیسے غالب ہوئی ہے؟ کیا ہوا ہوگا جناب رباب کے لیے اس وقت، کیسے دیکھا ہوگا وہ منظر کہ جب سروں کو گنا جانے لگا۔ 9 محرم میں عزادارو اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے، پرسہ جب آپ اور میں دیتے ہیں جناب زہرا ہم سے راضی ہوتی ہیں۔ ایک ایک سر گنا گیا، کہنے لگے ایک بچہ تھا جو حسین آخر میں لائے تھے، اس کا سر نظر نہیں آ رہا۔ تو ایک ظالم نے بتایا کہ حسین نے خیمے کے پشت پر وہ جنازہ دفنایا تھا۔ عزادارو سنیں گے کیا منظر ہے۔ کچھ ظالم ہے جو نیزہ لے کر زمین کربلا میں چل، زمین کربلا میں نیزہ ڈالا جاتا ہے، چبھویا جاتا ہے۔ ماں یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ ایک مرتبہ علی اصغر کا جنازہ باہر آیا، یہ بچہ 2 مرتبہ مارا گیا ہے۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، یہ بچہ 2 مرتبہ مارا گیا ہے۔ ایک مرتبہ تیر لگا، ایک مرتبہ گردن کاٹی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ جب آئی ہیں امام حسین کے لاشے پر، ابھی آپ زیارت کریں گے حضرت علی اصغر کے جھولے کی، اور آپ زیارت کریں گے امام حسین کے تابوت کی۔ حق بنتا ہے کہ امام حسین کے تابوت کی شبی اٹھائی جائے، اس لیے کہ کربلا میں یہ جنازہ اٹھا نہیں تھا۔ امام سجاد نے بنی اسد کے لوگوں کو مدد کے لیے بلایا تھا اور امام حسین کی قبر بنائی تھی۔ عزادارو بڑا سخت مرحلہ ہے، جب امام حسین کی قبر بنا دی تھی نا، جملے سن لیجئے، گریے کا دن ہے، تو امام نے انگشت شہادت سے لکھ دیا تھا ھذا قبر الحسین، یہ حسین کی قبر ہے، الذی قتلوا عطشانا، جسے پیاسا مارا ہے۔ میرے مولا سجاد نے نہیں لکھا الذی قتلوا مظلوما، الذی قتلوا غریبا، حسین کی قبر پہ لکھا الذی قتلوا عطشانا، جسے پیاسا مارا گیا۔ امام نے فرمایا تھا جا کر ہمارے شیعوں کو بتانا وہ مجھ پر بڑا سخت مرحلہ تھا جب میں دشمن سے پانی مانگ رہا تھا۔ علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے، 2 گھونٹ پانی اسے پلا دو، اجر و کمال اللہ۔ میرے مولا کے ہاتھوں پہ بچے نے ہمک کا تیر گلے پر لے لیا، گلے سے خون بہنے لگا۔ امام حسین نے اپنے چلو میں خون کو لیا۔ عزادارو یہ خون کہاں گیا؟ امام نے چہرے پر مل لیا اور فرمایا قیامت میں اللہ کے بارگاہ میں ایسے ہی حاضر ہوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
میرے مولا نے ابا کا دامن ڈالا ہوا ہے اپنے بچے کے لاشے پر. 2 لاشیں ایسے ہیں جس پر حسین بہت روئے ہیں. ایک علی اصغر کا لاشا اور ایک عباس کا لاشا. حضرت علی اصغر کا لاشا ابا کے دامن سے ڈھانپا ہوا ہے. خیمے کے قریب گئے. کون سا خیمہ ہے؟ اس بچے کی ماں کا خیمہ ہے. خیمے کے قریب گئے, قریب جا کر الٹے پیر واپس ہوئے. پھر آگے گئے ہیں, پھر واپس آئے. اسی اسنا میں درے خیمہ سے پردہ ہٹا. امام نے دیکھا سکینہ کھڑی ہے. بی بی نے دیکھا بھیا کے بدن میں تحرک نہیں ہے. بابا پانی پلانے لے کر گئے تھے تو وہیں سے آواز دے کر کہنے لگی, بابا میں بھی پیاسی ہوں, مجھے بھی پانی پلا لائیے. امام نے کوئی جواب نہیں دیا. سکینہ کی آواز پر خیمے سے پھر پردہ ہٹا. اب امام نے جناب رباب کو کھڑے ہوئے دیکھا. رباب آگے بڑھ رہی ہیں, حسین پیچھے ہٹ رہے ہیں اور ایک جملہ کہتے جا رہے ہیں, رباب بتاؤ میں کون ہوں. عجیب سوال ہے جو حسین اپنی زوجہ سے کر رہے ہیں, رباب بتاؤ میں کون ہوں. جناب رباب نے کہا, آپ میرے امام ہیں, آپ میرے مولا ہیں, آپ میرے والی ہیں. جب حسین نے یہ جملے سن لیے ابا کا دامن ہٹا دیا. خون میں لت پت بچہ ایک ماں نے دیکھا, ننے لبوں پہ لب رکھ دیے. یا بنیا ماتم حسین یا حسین یا حسین.